ناظرین کرام، مصر دنیا کی قدیم ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ مصر کی سرزمین کو جادوگروں اور پراسرار تہذیب کی وجہ سے بھی شہرت ملی۔ تاہم عام انسان مصر کی پہچان اہرام مصر کو جانتا ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اہرام مصر کیوں بنائے گئے؟ پہاڑ سے مشابہت رکھنے والی اس عمارت کا اصل مقصد کیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اہرام مصر کے حوالے میں چند ایسے حقائق بتائیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کی معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اس کے قبل کہ ہم اس امیزنگ ٹاپک کا آغاز کریں، یا حسب روایت اپنے دوستوں سے درخواست کریں کہ یونیورس فیکٹس کی اس منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجودہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی موضوعات پر مبنی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، مصر کی عمارتوں میں فن تعمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ پراسرار اور متاثر کن چیز ہے وہ ہے اہرام مصر۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ اہرام مصر فرعون کے مقابلے کے طور پر بنائے گئے۔ ان مقبروں میں فرعون کی لاشیں حنوط کر کے رکھی جاتی تھی۔ یہ تہذیب جو 4 سال تک قائم رہی، آپس میں بے حد سخت مذہبی ڈھانچے میں بنی تھی، بلکہ یہ ڈھانچہ نہ صرف حکمرانوں بلکہ عواموں پر بھی لاگو ہوتا تھا۔ اب تک کہ 40 کے قریب اہرام دریافت کی گئے ہیں۔ اہل مصر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خشک صحرا ہر چیز کو دیر تک محفوظ رکھتا ہے۔ معزز 227 قبل مسیح میں پہلا حرم تعمیر کیا گیا اور اس کے بعد اہرام شاہی خاندان کی مدفن کے طور پر قبول ہو گیا۔ ان اہراموں کو پینٹنگز، مجسموں، خزانوں اور قسم قسم کی نقش کاری سے مزین کیا جاتا تھا۔ سب سے بڑا اہرام مصر کی چوتھے خاندان کی خوفو نامی فرعون کے مقبرے کے طور پر بنایا گیا اور اس کو بنانے میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا۔ حرم خوفو، جسے جیزہ کا عظیم حرم بھی کہا جاتا ہے، جیزہ میں سب سے قدیم اور سب سے بڑا ہے۔ اس قدیم حرم مصر کا نام افق خوفو تھا۔ اس سلسلے میں ایک کہانی بھی مشہور ہے کہ خوفو فرعون کی ایک ملکہ اسے بہت پیاری تھی۔ اس ملکہ کا کوئی خواہش، کوئی حکم، چاہے کتنا ہی ناممکن ہی کیوں نہ ہو، منہ سے نکلتی ہی پورا کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن جب فرعون اپنی ملکہ کے پاس آیا تو وہ بہت اداس چہرہ بنائی بیٹھی تھی۔ فرعون نے جب ملکہ سے اداسی کا سبب پوچھا تو وہ رونے لگی۔ خوفو اپنی حسین و جمیل اور منظور نظر کے آنکھ میں آنسو دیکھتی ہی تڑپ اٹھا اور پوچھا، ایسی کیا بات ہے جس نے تمہیں رلا دیا؟ ملکہ نے اپنی نظر اٹھا کر کہا کہ اے بادشاہ، یہ اتنی بڑی سلطنت، اتنا جاہ و جلال کس واسطے؟ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے آنکھیں بند ہوتی ہی لوگ تمہارا نام ہی بھول جائے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ تم ایسا کچھ کام کرو کہ جب تک دنیا ہے تمہیں لوگ یاد رکھے۔ بادشاہ نے پوچھا، ایسا کیا کام ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک میرا نام رہے؟ ملکہ نے کہا، میں سوچوں گی۔ کچھ دن بعد ملکہ اس کے پاس آئی اور بولی کہ اے بادشاہ، تم اپنے لیے ایسا مقبرہ بناؤ جو نہ صرف تعمیر کے لحاظ سے اپنی مثال آپ کو، بلکہ وہ اتنا عظیم ہو کہ صدیوں گزرنے بعد بھی اسے دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور تمہارا جاہ و جلال قائم رہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو کہ جس بادشاہ کا مقبرہ ایسا ہو تو وہ خود کیسا ہوگا۔ ناظرین کرامی، بادشاہ کے دل کو یہ بات لگی اور اس نے اپنے لیے مقبرے کی تعمیر کا حکم جاری کر دیا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہرین کو ایسی زمین درکار تھی جو کثیر المنزلہ کا بوجھ برداشت کر سکے۔ لہٰذا انہیں قاہرہ کے قریب جیزہ سب سے عمدہ مقام لگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم حرم 480 فٹ اونچا تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی لمبائی کم ہو کر 455 فٹ تک رہ گئی، جبکہ اس کی جسامت 88 کروڑ کیوبک فٹ تک ہے۔ 20 سال کے عرصے میں تعمیر ہونے والا یہ حرم روزانہ 800 ٹن پتھر ہڑپ کر جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق حرم خوفو 2,30,000 بلاکس پر مشتمل ہے اور ہر بلاک کا وزن 2.5 ٹن ہے۔ اس عمارت کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس دور میں جو نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ٹیکنالوجی کا نام تھا، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر
عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مقروض ہو جاتی ہے۔ ان مقبروں میں ان کے لاشوں کے ساتھ ساتھ ان کے خزانے، قیمتی پتھر، ہیرے و جواہرات اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرنے والے ملازمین، حتیٰ کہ ان کی پالتو جانور بھی دفن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو جتنا منظور نظر غلام یا خادمہ ہوتی، اتنی ان کی قسمت اس لحاظ سے بری ہوتی۔ بادشاہ کے مرنے کے ساتھ ہی اس کا بھی دانا پانی ختم کر دیا جاتا تھا۔ بادشاہ کی لواحقین ان زندہ انسانوں کو اس کی مرضی کے بغیر اس سنگین قبر میں بند کر دیا کرتے تھے۔ اس کے غلاموں کی آخری سانسیں بھی ان قبروں میں کہیں گم ہو جاتی تھی، اور یہاں تک کہ شاہی خادمین اس حرم کے دروازوں اور دیواروں کو پاگلوں کی طرح مارتے اور یوں ہی زندگی کے آرزو میں موت کو گلے لگاتے۔ شام کے وقت جب سورج کی آخری کرنیں ان عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہے تو یہ نظارہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اور ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ دیوتاؤں کا مقبرہ بنانے والی بھی اپنے پن کے دیوتا تھے۔ دوستوں، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔